غازی علم دین شہید اور ممتاز قادری کے کیس میں جو چیز کامن ہے وہ ہے ماورا عدالت قتل۔ سب کسی بھی مسئلہ پہ کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ ہم مسئلے کو پہلے سمجھیں، کبھی ادھر سے بات پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے بات پکڑتے ہیں۔ اصل میں ممتاز قادری کا کیس ہے کیا؟ ممتاز قادری کا کیس یا غازی علم دین شہید کا کیس سمپل ہے کہ ایک گستاخ کو ماورا عدالت قتل کیا گیا ہے۔ ہماری ساری بحث ممتاز قادری کے کیس میں بنتی ہے ماورا عدالت قتل کیوں کیا ہے، یعنی کہ قانون موجود تھا، ادارے موجود تھے۔ اس بحث میں سارا میڈیا بھی اسی بحث میں ہے۔ ممتاز قادری کے کیس کو جو لوگ بھی جو ممتاز قادری کے ایکشن کے خلاف ہیں وہ اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ ماورا عدالت قتل، ایک بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، حالانکہ نفس جو مسئلہ اصل میں وہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کیا سلمان تاثیر گستاخ تھا کہ نہیں تھا۔ اگر آپ اس کیمپ میں آ جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر گستاخ تھا، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سائیڈ پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تھوڑا سا یہ اس طرح سوچیں کہ لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں جی اس نے گستاخی کی، تو پھر کیس برابر ہو جاتا ہے غازی علم دین شہید کا اور اس کا ممتاز قادری کا، دونوں میں پھر یہی بات بن جاتی ہے کہ دونوں نے ماورا عدالت قتل کیا۔ اور اس صورت میں آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال، پورے ہندوستان کے علماء بغیر بلا اختلاف سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں کہ ماورا عدالت قتل جائز تھا۔ اب کوئی یہ کوشچن کرے کہ کیونکہ وہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے اسلامی قوانین کے مطابق تو سزا نہیں دینی تھی، لہٰذا ایک مسلمان نے اس کو اٹھ کے قتل کر دیا، اس لیے یہ ماورا عدالت قتل جائز ہو گیا۔ تو پھر یہی بات ممتاز قادری کے کیس میں آتی ہے کہ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی تو اس پر کون سا قانون اپلائی ہوتا تھا؟ 295C۔ گورنر پنجاب کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ وہ ہونے دیتا؟ وہ بندہ جو سارے اس کیس میں اس مسئلے میں پھنسا، وہ تو آلریڈی اسی وجہ سے ہی پھنسا کہ وہ 295C کو غلط کہہ رہا ہے، اور وہ 295C سے ثابت کے مقدمہ سے ثابت شدہ ایک مجرمہ کو چھڑانا چاہ رہا ہے، تو اس پر کیسے 295C کا مقدمہ چل سکتا تھا ان حالات میں؟ تو وہی جواز پیدا ہو گیا جو غازی علم دین شہید کے پاس جو جواز تھا کہ وہاں بھی حکومت نے کام نہیں کرنا تھا، یہاں بھی حکومت نہیں، وہ خود حکومت تھا، گورنر تھا، پنجاب کا مالک تھا، وہ اس پر کیسے 295C چلتا؟ اور ایف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا دیکھوں گا اس میں، میرا خیال ہے کہ یہی پیر افضل قادری نے یہ اس کے سلمان تاثیر کے خلاف یہ 295C کے انڈر پرچہ یا مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا وہ درج ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بہرحال وہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو آپ شاید میڈیا نہیں دکھا رہا تھا، یہ تمام علماء یہ آن بورڈ تھے سلمان تاثیر کے ساتھ، اس کے ساتھ سارے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، سارے معاملات ہوئے، اس کو میڈیا صرف اس کو ہی کوریج دے رہا تھا، اور وہ پھر وہ جو اس کا اشتعال پیدا ہو رہا تھا نا، وہ اس کی ساری وجہ یہی تھی کہ بیک ڈور میں علماء حضرات اسے رابطے کر رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے، اور وہ چونکہ پتہ نہیں وہ کن خوابوں میں تھا، اس نے کہا پتہ نہیں میں مالک بن گیا ہوں، گورنر ہوں میں، پتہ نہیں میری مرضی چلے گی، میں جو مرضی کروں، میڈیا میرا ہے، اس کے اپنے چینل تھے، تو وہ اس چکر میں پھنسا ہوا تھا سارا۔ تو سب کچھ اس کے ساتھ کمیونیکیشن جاری تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ خیر، اب جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سلمان تاثیر گستاخ تھا اور اس کے خلاف پرچہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ نہ ہونے دیتا پرچہ، نہ اس کو کسی عدالت نے ٹرائل کرنا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، تو ایگزیکٹلی سیم جواز ہے جو غازی علم دین شہید کے پاس ہے۔ تو ماورا عدالت قتل دونوں صورتوں میں برابر ایک ہی قسم کا کیس بن گیا، دونوں صورتوں میں جائز ہو گیا۔ تو جو لوگ اس وقت غازی علم دین شہید کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ آج وہ ہوتے تو وہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہوتے اسی کیس میں، اگر وہ سلمان تاثیر کو گستاخ سمجھتے۔ تو یہ بات تو ہو گئی برابر، سیم ہو گئی یہ بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا جرم کرے جس میں اس کو قتل کیا جانا، یا کوئی بھی ایسا جرم جس کی سزا بنتی ہے اس پر،
اور وہ سزا حکومتی ریاست کے اداروں نے دینی ہوتی ہے، کسی انڈیویجول کو کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اجازت ہے، نہ ہی کوئی عالم اس کو جائز کہتا ہے، نہ ہی کوئی عالم اس کو پروموٹ کرتا ہے اور نہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے. اب اس صورت میں اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا تو اب ایک اور قانون بنتا ہے، اسلامی قانون، وہ فقہ کا قانون ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر کوئی سزا سنا دی گئی اور وہ سزا پہ عمل درآمد قانونی ادارے کی بجائے کسی ایک انڈیویجول، کسی شہری نے اس پر وہ سزا لاگو کر دی. مثلا ایک بندے کو قاتل، عدالت نے کہہ دیا کہ یہ قاتل ہے اور اس کو سزائے موت ہوگی. اب اس کو سزائے موت صاحب ظاہر پولیس نے دینی تھی، سرکاری اداروں نے دینی تھی، اس کو سزائے موت اس کا ہمسایہ اٹھ کے قتل کر دیتا ہے اس بندے کو. تو وہ ہمسائے پر حد قتل کی نہیں لگتی، وہ قاتل نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو جس کو مارا گیا وہ تو آلریڈی مقتول ہی ہونا تھا اس نے. اس پر حد لگے گی قانون ہاتھ میں لینے کی. قانون ہاتھ میں لینے کی حد یہ ہے کہ ریاست یا جو حکومت ہے وہ کوئی بھی سزا تجویز کر سکتی ہے، کوئی جرمانہ کر سکتی ہے، کوئی قید کر سکتی ہے 2 سال یا اس طرح کی. تو حد لگتی ہے قانون ہاتھ میں لینے کی. اب قانون ہاتھ میں لینے کی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سزا تھی، ہاتھ کاٹنے تھے کسی کے، کچھ بھی کرنا تھا، وہ ایک بندے نے کر دیا، تو سزا سے ارریلیونٹ ہو کہ یہ ایک نیوٹرل قانون ہے کہ بس قانون ہاتھ میں لیا. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سا قانون تھا، قانون ہاتھ میں لیا، بس سمپل سا قانون ہے. ایک بندے نے خود ہی قانون ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ سرکاری ادارے کی طرف سے اس نے خود ہی جو بھی سزا بنتی تھی وہ اگلے بندے کو دے دی. تو یہ حد لگتی ہے. تو جو لوگ گستاخ سمجھتے تھے سلمان تاثیر کو، اور سیم غازی علم دین شہید کے معاملہ میں، دونوں صورتوں میں اگر وہاں بھی اسلامی ریاست ہوتی، وہ جب انگریزوں نے غازی علم دین شہید کو پھانسی دی تھی تو اسلامی ریاست اسے پھانسی نہ دیتی، اسے قانون ہاتھ میں لینے کی سزا دیتی. اور ہاں صاحب ظاہر کیس چلتا، اور کیس میں اگر وہ گستاخ پروو ہو جاتا جس کو قتل کیا گیا تو پھر قانون ہاتھ میں لینے کی سزا بنتی ہے. سیم اسی طرح اگر کیس چلانا بھی تھا، اگر یہ ساری پریکٹس اور کے بعد اگر حکومت یا عدالتیں سنسیئر بھی تھیں تو وہ یہ کیس اب بھی چلا لیتی کہ کیا سلمان تاثیر نے گستاخی کی کہ نہیں. اگر عدالتی طور پہ سلمان تاثیر گستاخ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ممتاز قادری پر قتل نہیں بنتا تھا، ممتاز قادری پر وہ نہیں، یعنی کہ اس پر حد قائم نہیں ہوتی تھی کہ اس کو بھی پھانسی دی جاتی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس کو مارا گیا وہ گستاخ تھا کہ نہیں تھا. سمپل سی بات ہے. اب آ جائیں اس طرف کہ سلمان تاثیر نے گستاخی کی کہ نہیں کی. اس میں ایک تو ہے پاکستان کا ملکی قانون اور ایک ہے فقہی قانون. اب ملکی قانون بھی کلیئر ہے مگر اتنا ان ڈیٹیل نہیں ہے جو فقہ کا قانون ہے. پہلے ملکی قانون کے حساب سے دیکھ لیں جو 295C بنا ہوا وہ کیا کہتا ہے. اب 295 جو ہے جو قانون ہے یہ تو انگریزوں نے پتہ نہیں کب کا بنایا ہوا تھا، اور یہ بھی شاید میرا خیال ہے کوئی ایک جنرل سا لا تھا کہ کسی بھی مذہبی یا کسی تنظیم کے لیڈر ہو یا اس طرح کا کچھ تھا کہ اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے، کوئی جرمانے یا سزا رکھی ہوئی تھی. پھر انہوں نے 295A بنایا. وہ 295A اسی کیس میں بنا تھا، غازی علم دین شہید کے کیس میں، کہ جب غازی علم دین نے راجپال کو مار دیا تھا تو مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا ریئیکشن آیا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو یعنی کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنا دیا 295 کہ کسی بھی ریلیجیس لیڈر اور کسی بھی تنظیم کے لیڈر کسی بھی ان کے سینٹیمنٹس کے خلاف جو جائے گا اس کو فلاں 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 سزا ہوگی. سزا اسلامی نہیں رکھی انہوں نے کہ قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے کچھ اور ہی رکھا تھا، ایسے جرمانے یا پتہ نہیں قید تھی. پھر 295B بن گیا، وہ ہم نے قرآن پاک کے متعلق ڈال دیا جو ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ قرآن پاک کے متعلق کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے جا سکتے. اور پھر 295C بن گیا جو ہم نے اسپیسیفک کر دیا پیغمبروں کے ساتھ کہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں کسی طرح کے بھی الفاظ یعنی کہ جس میں اس کی تذلیل ہو، اس کے یعنی کہ کسی بھی نبی کے متعلق خاص طور پہ ہم نے لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اور پیغمبر ہیں جو نان پیغمبر ہیں ان کے یعنی کہ ان کے کلام کے متعلق یعنی کہ ان سے ریلیٹڈ ان سے منسلک کسی بھی چیز کو غلط کہنا
توہین کے زمرے میں آتا ہے اور ہم نے اس کی سزا موت رکھ دی. تو یہ 295 ہے. اب اسی قانون کے تحت دیکھا جائے سلمان تاثیر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جتنی بھی آئی ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ سلمان تاثیر کی سٹیٹمنٹس پہ پورے پاکستان کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقہ کے کسی بھی عالم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے گستاخی کی. تو یہیں سے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ مسئلہ اسلامی طور پہ پہلے دیکھنا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہی نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ اس نے گستاخی کی. یہ بھی اسلامی فقہی قانون ہے کہ آپ نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. کسی بھی اسلامک میٹر میں آپ نے ڈیفینیٹلی علماء کے جماع کے ساتھ جانا ہوتا ہے، یعنی کہ اکثریت کی رائے کے ساتھ جانا ہوتا ہے کسی بھی مسئلہ میں. تو اس میں تو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہی نہیں ہے علماء میں، سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے. ڈاکٹر طاہر القادری اس مسئلے میں ایک سائڈ پہ ہے، باقی تمام کے تمام علماء ایک سائڈ پر ہیں. تو ڈاکٹر طاہر القادری کے بھی آپ اگر سن لیں 14 گھنٹے کی سپیچ، اسی کیس پر سارے دلائل موجود ہیں انہوں نے دیے ہیں کہ میں نے کیوں سلمان تاثیر کو گستاخ نہیں کہا. انہوں نے سارا قانون ڈیٹیل بتا کے انہوں نے سم اپ یہ کیا کہ میں نے جو سلمان تاثیر کی سٹیٹمنٹس مجھ تک پہنچیں، یعنی کہ اخباروں کے ٹکڑے اور جو ٹی وی میڈیا کے پروگرامز کے جو کلپس، اب وہ انہوں نے ہمیں دکھائے نہیں. 2-4 سٹیٹمنٹ پڑھی انہوں نے یہ کنڈیشنل کہہ دیا کہ جو مجھ تک پہنچے. اب ہمیں کیا پتا کون سے پہنچے کون سے نہیں پہنچے، انہوں نے جو پڑھے اور اس کے حساب سے انہوں نے بتایا. اور انہوں نے سب سے بڑا سٹینڈ یہ لیا ڈاکٹر طاہر القادری نے کہ سلمان تاثیر نے پروسیجرل لا کو غلط کہا ہے، یعنی کہ جو ہمارا فوجداری نظام ہے کہ یہ سزا ثابت کیسے ہوگی، یعنی کہ ایبسٹریکٹ لا جو ہمارا 295 ہے اس کو نہیں کہا، کیونکہ اس کو کہنا تو واقعی گستاخی ہے نا. وہ تو 295 سے مراد ہے کہ اسلامی قانون کو کہہ رہا ہے وہ کالا قانون. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کو ڈیفینس میں یہ کہا کہ اس نے پروسیجرل لا کو غلط کہا ہے، کہ یعنی کہ جو ہمارے ہاں غلط مقدمے بنتے ہیں یہ سارا پروسیجر غلط ہے، تو یہ کالا قانون ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پروسیجر کوئی قانون نہیں ہے، ایز سچ کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کی کوئی سزا. پروسیجر تو ایک پروسیجر ہے، وہ تمام مقدمات میں اسی طرح ہی ہے. تمام مقدمات میں غلط پروسیڈنگز کی جاتی ہیں. چوری کے مقدمہ میں غلط لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، قتل کے مقدمہ میں اور بہت سارے ڈکیٹی سندھ کے جیلوں میں سارے لوگ غلط پروسیڈنگز کے تحت اندر ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی لا تو نہیں ہے نا، یہ تو پروسیجر ہے. تو وہ اس نے کالا قانون کا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. یا تو اس کی ایسی سٹیٹمنٹ مل جائے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میری مراد پروسیجرل لا سے ہے، ہمارے فوجداری نظام سے ہے، کہ ہم جو غلط لوگوں پہ مقدمات کہتے ہیں، پھر تو ایمبیگوٹی ختم ہے. جو لوگ یہ سہارا لے رہے ہیں کہ اس نے اس کو کہا ہے، وہ ایمبیگوس کر رہے ہیں نا اسٹیٹمنٹ کو اس کی. مگر جو لوگ اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ ان کے ہاں ایمبیگوٹی نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے ہاں. وہ بھی میں نے بتا دیا علماء میں صرف ڈاکٹر طاہر القادری ہیں. باقی عام لوگ جو عام لوگ ہیں جنہوں نے اس مسئلہ کو سمجھا نہیں، وہ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے ماورائے عدالت قتل کیوں کیا ہے. جو ڈیٹیل میں جاتے ہیں علماء وہ بالکل کلیئر ہے، ان کے ہاں ایمبیگوٹی نہیں ہے. وہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اس نے 295 کو کالا قانون کا ہے. اس کے دلائل سمپل سے یہ ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہا ہے یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے. تو کیا فوجداری نظام یا ہمارا پروسیجر لا کوئی ضیاء الحق نے بنایا؟ یہ تو شروع سے چل رہا ہے. پروسیڈنگز کس طرح ہوں گی، مقدمہ کس طرح درج ہوگا، ایف آئی آر کس طرح ہوگی، یہ کوئی ضیاء الحق نے تو نہیں بنایا. اور یہ اس لا سے اسپیسیفک بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ہمارا ایک جنرل نظام ہے سارا پولیس کا اور یہ عدالتوں کا. تو ایک تو یہ کہ اس نے کہا یہ ضیاء الحق کو بنایا، اس لیے یہ وہ کلیئر 295 کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ضیاء الحق نے 295 بنایا. پھر اس نے کہا کہ قرآن و حدیث میں یہ موجود نہیں، پھر وہ کلیئر اس قانون کو ہی کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمارا پروسیجرل لا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اور ظالمانہ قانون ہے، تو پروسیجرل لا کیسے ظالمانہ ہو سکتا ہے؟ پروسیجر تو ایک پروسیجر ہے. پھر وہ 295 کو ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. پھر ایسی بہت ساری اس کی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ 295 کو ہی غلط کہہ رہا ہے، یعنی کہ گستاخ رسول کی سزا موت. وہ کہہ رہا ہے یہ ظالمانہ قانون ہے. تو یہی بات ہی گستاخی ہے، یہی کہنا ہی شریعت کے قانون کا انکار کرنا ہی گستاخی ہے. یہ 295 اٹ سیلف کہہ رہا ہے یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کی اقوال ریٹن. وہ 295 یہ بھی کہتا ہے
کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہا گیا ہو تو پھر دونوں صورتوں میں یہ گستاخی بن جاتی ہے. اب انڈائریکٹلی میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، بے شک نام لے کے نہ کہا ہو، جیسے اس نے قانون کو کالا کہا تو یہ قانون تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے وہ گستاخ ہے. تو پھر آپ آگے چلیں تو وہ جہاں پر یہ اس بات کو غلط قانون کہہ رہا ہے، پھر دوسری صورت میں وہ اسی مقدمہ میں 295 میں ایک مجرمہ جس کو ثابت کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے اس کو چھڑا رہا ہے. وہ بھی جیسے آپ کہتے ہیں ماورائے عدالت ہے، تو وہ ماورائے شریعت کام کر رہا تھا وہ، یعنی کہ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شریعت کا قانون نہ جج نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ شرعی قانون میں کسی کو معاف کر سکے، کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا. ہاں دیت اور قتل کا کیس علیحدہ ہے کہ وہ وارث معاف کرتے ہیں، مگر یہ جو ذمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ذمہ ریاست کے ذمہ ہے. ریاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر سزا نافذ کرتی ہے، ریاست خود سے نہیں معاف کر سکتی. اس کی معافی قیامت کے دن حضور خود دے دیں وہ اور بات ہے، مگر وہ حضور کے حقوق میں سے ہے، وہ ریاست نے ہر صورت میں سزا لاگو کرنی ہے، اس پر حد لاگو کرنی ہے. وہ کوئی انڈیویجول نہیں معاف کر سکتا، وہ حضور کے ذاتی حقوق میں سے آتا ہے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معاف کر سکتے ہیں. وہ جو لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ حضور نے فلانے کو معاف کر دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی اختیار ہے. شریعت میں ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم معاف کر دیں کسی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے ہم کسی کو معاف کر دیں، وہ نہیں ہے، وہ حد لاگو ہوگی ہر صورت میں. تو یہ بات تو کلیئر ثابت، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی کی ہے ان کے ہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہ کلیئر ہے بات. جب گستاخی اس کی ثابت ہے، 295 کا مقدمہ اس پہ بن نہیں سکتا، تو ماورائے عدالت قتل ہونا تھا. اب آج بھی آپ چلا لیں، آپ آج بھی علماء کی بحث کرا لیں، وفاقی شرعی عدالت میں یہی کیس چلا لیں کہ سلمان تاثیر نے گستاخی کی کہ نہیں کی. اگر گستاخی ثابت ہو جاتی تو ممتاز قادری بے قصور تھا، پھر وہ قانون اس پہ وہی لگتا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی حد لگے گی اس پہ، اور وہ قاتل نہیں تھا، وہی سیم کیس بن جاتا ہے غازی علم دین شہید والا. اور ہماری عدالتوں میں بہت سارے لوگ چھوٹے بھی ہوئے ہیں اسی طرح ہی، جب انہوں نے قتل کیا کسی کو، بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ غازی آتا ہے نا پاکستان میں. یہ پراپر ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے غازیان کی، جو پرانے مقدموں میں پھنسے ہوئے تھے اور پھر 20 سال بعد رہا ہوئے. جب وہ کیس چلائے گئے تو وہ کیس اسی بات پہ چلائے گئے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا کیا وہ گستاخ تھے کہ نہیں. جب وہ گستاخ ثابت ہو گئے تو ان کی سزائیں تو اوپر ہو چکی تھیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان پر قاتل کی حد ہی نہیں لگی. تو لہٰذا یہ باتیں اصل مسئلے کو سمجھنے کی ہوتی ہیں. اب یہ جو ہمارے اینکر حضرات بحثیں کرتے ہیں وہ ان چیز پہ جاتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ تو سارا ہو گیا نا 295 کے حوالے سے میں نے بتایا. اب آپ فقہ کے قانون کو دیکھیں، فقہ اسلامیہ، ہم نے تو اس مسئلے کو فقہ اسلامیہ کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ فقہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے یا اسلامک لا ہے، اور جو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اس مسئلہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا ہے. 295 ٹھیک ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریٹن اور وربل ان چیزوں کو کہتا ہے، مگر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کیا کیا جملے ہو سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 295 بنا تھا یہ سارے دلائل سنے گئے تھے کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، تو یہ ساری بحثیں ہوئی تھی 1986 میں، اور اس کے بعد یہ قانون بنا تھا. مگر شاید مجھے نہیں پتا، میرے اندازے کے مطابق اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے، وہ ججز پہ چھوڑ دیا گیا. کیوں کہ یہ 295 پیورلی وفاقی شرعی عدالت کے لیے بنا تھا. یہ اس جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا اس کے لیے نہیں بنا تھا، وفاقی شرعی عدالت کے لیے یہ قانون بنا تھا. اور وفاقی شرعی عدالت میں صاف ظاہر ہے مفتی حضرات نے بیٹھنا تھا، اور جب ان کے سامنے کوئی کیس آتا تو وہ فقہ اسلامیہ کے حوالے سے یہ جج کرتے کہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے. جبکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو فقہ اسلامیہ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گستاخی کس زمرے میں آتی ہے. ان کو ادراک ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ان کو بس 5-10 آیات کا پتہ ہے اور سارا. جبکہ فقہ اسلامیہ اتنی ڈیٹیل میں بتاتی ہے کہ گستاخی کیا کیا ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے بہترین کتاب اگر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کو شوق ہو تو وہ پڑھ لے الشفا شریف. یہ 5ویں صدی کے محدث بھی ہیں، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے اس ٹائم، اور یہ سکہ ہیں، اتھارٹی ہیں علوم حدیث میں
اور اس میں فقہ اسلامیہ میں. تو اگر کسی نے پڑھنی ہو تو الشفاء شریف، الشفاء بحقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھے کہ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں. تو وہ پڑھیں انشاءاللہ. جن لوگوں کو اب عاشق رسول بننے کا شوق ہے تو ان کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کھول کے بیان کیا کہ عاشق کیسا ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا باتیں عشق کے زمرے میں آتی ہیں، کیا کیا باتیں گستاخی کے زمرے میں آتی ہیں. آپ بالکل اس کتاب کو پڑھیں. انہوں نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے جو اپنے آپ کو ایسے ہی خام خواہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. وہ پڑھیں اس کتاب کو، لازمی پڑھیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے عشق کی مثالیں دی ہوئی ہیں انہوں نے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کلر رنگ پسند ہے اور کسی نے حقارت کی نظر سے اس رنگ کے متعلق کچھ کہا تو وہ گستاخ ہے. یعنی کہ اس طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سبزی کوئی پھل پسند ہے تو کسی نے حقارت کی نظر سے اس کا نام بگاڑا تو وہ گستاخ ہے. تو یہ فقہ اسلامیہ ان ڈیٹیل بتاتی ہے، ان ڈیٹیل اس کتاب میں. اور وہ کتاب آپ ٹائٹل دیکھ لیں اس کتاب کا، یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں، 5ویں صدی کے امام ہیں. کوئی آج کی بات نہیں کر رہا. بہت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1100 سال پہلے، میرے خیال ہے 1000 سال کہہ لیں، 1000 تقریباً، ہاں 1000 سال پہلے کے امام ہیں. اور وہ سکہ ہیں، یعنی کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ قاضی ایاز کے متعلق کوئی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، بلکہ اصول حدیث میں ان کا ایک اہم مقام ہے. جب اصول حدیث آگے کے ائمہ نے اصول حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ قاضی ایاز نے یہ کہا، قاضی ایاز نے یہ کہا. اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب صرف گھر میں رکھنا باعث برکت ہے اور بیماریوں کو دور، بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے یہ کتاب. یہ اس کتاب کے اوپر ٹائٹل مقدمہ میں لکھا ہوا ہے. اور اس کتاب کے مقدمہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیارت ہوئی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو جب زیارت ہوئی تو حضور ان سے خوش ہوئے اس کتاب کے لکھنے پر. خیر یہ روحانی پہلو ہیں، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی گناہ نہیں پڑتا. خیر اصل سمجھانا مقصود ہے کہ اس کتاب کا بہت بڑا مقام ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم عشاق ہیں، عاشق رسول ہیں، وہ پڑھیں اس کتاب کو، تب پھر اپنے آپ کو تولیں اس میں کہ ہم کس قسم کے عاشق رسول ہیں اور یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور صحابہ کس قسم کے عاشق رسول تھے. تو جب 295 سی ان چیزوں کے اندر سے جب کسی مجرم پر ٹرائل چلایا جاتا ہے تو وہ علماء حضرات ہی بتا سکتے ہیں. یہ ان کانسٹیٹیوشنل عدالتوں کو کوئی اس قسم کی نہ سینس ہے نہ نالج ہے ان کے پاس. وہ فقہ اسلامیہ کو بھی نہیں سمجھتے. تو خیر، تو یہ سارا کا سارا کیس جو ہے نا وہ سارا گھومتا ہے کہ کس نے جس کو قتل کیا گیا وہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. باقی ماورا عدالت قتل اگر اس کا جائز ہے، غازی علم دین شہید کا، تو ممتاز قادری کا بھی جائز ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اگر آپ پھر بھی ان ساری چیزوں کے بعد، فقہ کے بعد، فقہی مسائل کو سمجھنے کے بعد، اور کیا کہتے ہیں اپنا سلمان تاثیر کی سٹیٹمنٹس کو دیکھنے کے بعد آپ صرف اسی بحث میں گھسے رہتے ہیں کہ ماورا عدالت قتل، تو آپ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہ رہے اصل میں. اگر آپ پھر بھی ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر گستاخ نہیں تھا، تو اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور دلائل اسلامی کتب سے دینے ہوں گے آپ کو کہ یہ سٹیٹمنٹ گستاخی نہیں بنتی. تو علماء جنہوں نے سلمان تاثیر کو گستاخ کہا، ان کے نزدیک سب کچھ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے اس لیے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. مسئلے کو غلط طرف گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ ماورا عدالت قتل کی بحث میں پڑ جاتے ہیں لوگ. تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ اس پر اختلاف آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کریں، مجھے سمجھا دیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، یا لاجیکلی بھی سمجھا دیں کہ جو میں نے بات کی ہے اس میں کون سی ایسی میں نے لاجک غلط بتائی ہے. تو یہ لہٰذا پلیز روشنی ڈالیں. اس میں ایک چیز میں یہ بھول گیا، اگر کوئی یہ چیز کا سہارا لیتا ہے کہ سلمان تاثیر عالم نہیں تھا تو اس لیے اس کے پاس گنجائش ہے، اس کے پاس علم نہیں تھا، تو لہٰذا فقہ اسلامیہ میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور سلمان تاثیر کے کیس میں تو یہ بات ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو تو سمجھانے کی کوشش کی گئی، علماء نے اس کو سمجھایا بار بار، اور اس نے کہا میں علماء کو، مولویوں کو، ان کے فتووں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اس کو بہت ٹائم ملا تھا
اس کو سمجھایا. وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں وہ حکارت میں آ گیا اور بغاوت میں آ گیا اسلامی قانون کی. اس کا یہ ایٹیچیوڈ بن چکا تھا. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی مولوی کا بیٹا ہوں. دیز تھنگز آر irrelevant. بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں, آپ شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو آپ گستاخ ہیں. آپ اس پر بات کریں. یہ کہ میں بھی مکہ مدینے گیا ہوں, یہ سب irrelevant باتیں ہوتی ہیں.